إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کر سکتا ہے، ان ایام میں انسان کا دعائیں، تلاوت، اذکار، صدقات اپنے رب کے لیے ہر قسم کی نیکی جو وہ کر سکتا ہے ان ایام میں، وہی ان دنوں کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ یہ ایام اپنی جگہ پر جاری اور ساری ہیں، آئیں گے گزر جائیں گے۔ جس نے حاصل کرنا ہے وہی کر سکتا ہے، باقی جس نے وقت ضائع کیا، الا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، جو خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے اپنی آخرت کی، اس کو چاہیے مزید محنت کرے، اور جو اب بھی گناہوں میں لت پت ہے، اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، اب تو رک جا، اب تو باز آ جا۔ اللہ کی رحمت اس مہینے میں اس قدر وسیع ہے کہ جو اس مہینے کی رحمت سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے بخشوا نہ سکا اس مہینے میں، وہ واقعی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مختلف نیکیاں جہاں سر انجام دی جاتی ہیں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ایک غزوات بھی ہوئے، اور رمضان کے مہینے میں معروف اور مشہور غزوہ بدر ہوا، جس کے پیچ و تاب سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی اور رب العالمین کے کیا ارادے تھے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم نکلے تھے مدینہ سے، تمہاری سوچ میں تو یہ تھا کہ تمہیں وہ قافلہ مل جائے جس کے پاس تجارتی سامان ہے، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اس کی ارادہ یہ تھا، اس کی مشیت یہ تھی، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین حق کو اس پہلی مارکے میں اپنے اس حق کو، اپنی سچائی کو ثابت کرنا چاہتا تھا، اور کافروں کی چالوں کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ اب آئیے ذرا اسلام کا مزاج سمجھیے، جو حالات اور واقعات ہیں اس رمضان کے مہینے میں، اس کے اندر اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور ایک بحیثیت مسلمان مجھے کیا سمجھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ اسلام کی پہلی سوچ یہ ہے کہ
کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم لا تتمنوا لقاء العدو صلی اللہ العافیہ. یہ قرآن مجید کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بتاتے ہیں کہ آغاز نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، بلکہ بعض موقع پہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تستنصر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اب تو کچھ ہونا چاہیے، کوئی انتقام، کوئی بدلہ، کوئی کارروائی. آپ نے فرمایا تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کے حالات اگر تم دیکھو تو ان میں سے اہل ایمان کو لایا جاتا، گڑھا کھودا جاتا، گڑھا کھود کے آرے کو لا کر، بڑا سا آرا، اس گڑھے کے کنارے پر انسان کو لا کر ایمان سے پھرنے کا کہا جاتا. جب وہ نہ پھرتا تو اس کے جسم کو اس آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے میں کر کے اس گڑھے میں پھینک دیا جاتا. یہ تکالیف بھی ان کو ان کے ایمان سے پیچھے نہ ہٹا سکیں، وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. اللہ نے ان کا پورا امتحان لیا. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. ہر قسم کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، معاش کی تنگی سے، کھانے پینے کی قلت سے، دیگر دشمن کے خوف سے، پریشانیوں سے، مسائل سے، جب پوری طرح زمین ان پر تنگ ہو گئی، مسائل ان کے لیے ختم نہ ہوئے، یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھے اللہ کی مدد اب کب آئے گی. اور جب یہ موقع ہوتا ہے تو اسی کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو اللہ اسلام کا پہلا اصول یہ ہے کہ لڑنا نہیں ہے. پہلا اصول یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے قریب میں معاہدے کیے. بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ سارے جو یہودی قبائل تھے ان سے آپ کے معاہدے تھے. آس پاس کے جتنے علاقے تھے ان سب قبائل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن معاہدے کیے. ایک فوکس تھا، وہ دشمن بنا بیٹھا ہے، اس دشمن نے لڑنا ہے، اور وہ ہے قریش، مکہ والے، وہ لڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اجازت نہیں تھی. اب بات یہ ہے کہ لڑنا اسلام کی نظر میں اب کیا ٹھہرا؟ نہ کسی علاقے پر قبضہ ہے، نہ کسی قومیت کی جنگ ہے، اور نہ ہی کسی دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کے تیل پر، کسی کی زمین پر، کسی کے گیس کے ذخائر پر، کسی کے سونے پر قبضہ کرنا مقصود نہیں ہے اسلام کا. نہ اسلام نے اس لیے جنگیں کی کہ مال غنیمت کو لوٹا جائے، اسلام کا یہ مقصد ہی نہیں تھا. اس لیے تو جنگ شروع ہی نہیں ہوئی. اس لیے اگر جنگ ہوتی تو یہ تو سارے دنیاوی مفادات تھے. ان دنیاوی مفادات کے لیے تو لڑنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو انسان کی خواہش نفس سے لڑتا ہے. اسلام کو، مسلمانوں کو جب اجازت دی گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج اجازت دی جا رہی ہے، اور یہ اجازت دینے والا رب العالمین ہے. کیونکہ یہ قتال جو ہے یہ رب کے حکم سے ہوتا ہے، اور رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، رب کی اجازت سے ہوتا ہے، اور رب کے اصولوں کے تحت ہوتا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہم انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اجازت ہے. پھر اجازت ان سے جو تم سے لڑنے آ رہے ہیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون. یہ مراحل ہیں. ان مراحل کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواہش نہ رکھا کرو کہ دشمن کا مقابلہ ہو، ان سے لڑیں، ان کو ختم کریں، ماریں. لا تتمنوا لقاء العدو صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو. جنگ میں اصل خیر نہیں، لڑائی میں اصل خیر نہیں. لیکن جب لڑائی مسلط کر دی جائے، جب کوئی اور حل نہ بچے، جب اللہ کے دین کو کوئی راستہ نہ ملے، سامنے والا حربی ہے، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اب کمزوری دکھانا، اب پیچھے ہٹنا. جب میدان میں اتر جاؤ تو فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. پھر تو اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، پھر تو کسی کے سروں کو سالم نہیں چھوڑنا. جب میدان میں اتر جاؤ تو پھر بزدلی کا کوئی آپشن نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ واپس پلٹ کے آ جاؤ میدان چھوڑ کے، ممکن نہیں. پھر جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر چھوڑنا نہیں ہے. اب آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن 2 ہجری سے اصل مارکہ شروع ہوا بدر کا، اور 8-9 ہجری میں جا کر غزوہ تبوک پر جا کے اختتام ہو گیا. یہ چند سالوں کا ایک حساب کتاب ہے، اس میں بھی مستقل جنگیں نہیں رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وقت مدینہ میں گزرا، اور مورخین نے شمار کیا ہے کہ کتنے دشمنوں کو قتل کیا گیا ان جنگوں کے اندر، کتنے دشمنوں کو قتل کیا گیا. بعض نے چند 100 کی تعداد ذکر کی ہے، بعض نے جو بالضبط ذکر کرنے کی کوشش کی وہ 1048 لوگ جو جنگوں میں
مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے، جو مسلمانوں نے اگلوں کے مارے۔ اتنے عرصے میں اتنی جنگوں میں جو آپ سنتے ہیں کتنے لوگ مرے؟ 1048 جو بالضبط ذکر کیا گیا، ورنہ چند سو کی تعداد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس میں بھی صرف مارا انہی لوگوں کو گیا جو جنگ میں ہتھیار لے کر کھڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ وہ آدمی بھی جو جنگ میں ہتھیار لے کر کھڑا ہے اور اس کے اوپر وار ہوا، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور اگر وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے اس موقع پر تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اس بارے میں آپ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جانتے ہیں۔ جب انہوں نے کام کر دیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شدت کے ساتھ ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، کیونکہ ہمارا مقصد قتل کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ کا دین ہے، لا الہ الا اللہ ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اب اللہ نے ہمیں کہا ہے لڑنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تو اب یہ ہم پر ذمہ داری بنتی ہے، اتنی جتنی شریعت نے دی ہے۔ اور ان جنگوں کے اندر آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی بھی ایسا نہیں مارا گیا کہ جس کو شہری آبادی کا آدمی کہا جائے، جنگوں کے اندر جو اپنے گھر میں موجود ہے، محفوظ ہے، مسالمت کے ساتھ ہے، اس کو گھر میں گھس کے مارا جائے۔ جو بھی مارے گئے وہ جنگوں کے اندر قتل کیے گئے، جو میدان میں اسلحہ لے کر آئے تھے۔ کہیں اکا دکا واقعات میں غلطی سے اگر کسی کو قتل کیا گیا ہے تو اس کی دیت دی گئی ہے۔ غلطی سے اگر کسی غیر محارب کو، حربی کو جو جنگ لڑنے نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ کرتے، خود بھی نکلتے، تو یہ پوری اسلامی تعلیمات تھیں، دھوکہ نہیں دینا، غدر نہیں کرنا، مال غنیمت میں خیانت نہ ہو، لوٹ لاٹ نہ ہو۔ یہ لوٹنے کی جنگ نہیں ہے، مال سمیٹنے کی جنگ نہیں ہے۔ کسی بھی لاش کا قتل کرنے کے بعد دشمن کی مسئلہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کے وجود کی، اس کے جسم کی بے حرمتی کی جائے۔ کسی بھی بوڑھے آدمی کو، بچے کو، عورتوں کو، وہ لوگ جو اپنی عبادت گاہوں کے اندر، عیسائی اپنے چرچوں کے اندر، یہودی اپنی عبادت گاہوں کے اندر بیٹھے ہیں اور عبادت گزار لوگ ہیں، ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، الا یہ کہ ان میں سے کوئی آدمی لڑنے کے لیے میدان میں آئے، وہ الگ بات ہے۔ جو لڑنا نہیں چاہتا اس کے ساتھ لڑا نہیں جائے گا۔ یہ ہماری اسلام کی ایک تاریخ رہی ہے، یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن جب جنگ ہو جائے تو پھر پیچھے ہٹنے کی اجازت بھی نہیں ہے، پھر اینٹ سے اینٹ بجانے کا حکم ہے۔ اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین پھیلے، جتنے امن کے ساتھ، جتنے استقرار کے ساتھ لوگ رہ سکیں اور اللہ کے دین کی تبلیغ ہو سکے، اللہ کا دین نشر ہو سکے، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ آج ان عالمی حالات میں، ان تناظر کے اندر ہم ویسے ہی بڑے پریشان تھے۔ ہم یہاں پر خاص طور پہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں، یہاں پہ ایک ہمیں عجیب ڈر سا رہتا ہے، کبھی مال لوٹنے کا ڈر، کبھی قتل ہو جانے کا ڈر، کبھی بلا وجہ کوئی سر درد، کبھی حکومت کی طرف سے کوئی ٹیکس، کوئی نیا معاملہ، کبھی کسی کی طرف سے کوئی معاملہ، نہ پیسہ محفوظ، نہ جان محفوظ، انسان کو ہر وقت ڈر ہی لگا رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی ہوگی آج کہ ہم اس وقت کتنے امن میں ہیں۔ ہمارے آس پاس جو حالات ہیں ان پر ذرا نظر اٹھائیے، نظر اٹھا کر دیکھیے۔ اب یہاں پر ایک شریعت کا مقصد میں جو اپنی، یعنی یہ تو اسلام کا ایک نظریہ تھا، اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امن قائم کیسے ہوتا ہے، کیونکہ امن بہت بڑی دولت ہے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ جس آدمی کے پاس امن، سکون، اطمینان ہے، جس آدمی کے اپنے وجود میں اس کو کوئی بیماری تکلیف نہیں ہے، باہر امن و امان ہے، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے۔ یہ امن جو ہے، جو باہر کا قائم ہوتا ہے، یہ بغیر حکومت کے قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلے عقلی استدلال کو سمجھیں۔ عقل بھی یہ کہتی ہے، اسلام سے پہلے بھی ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بڑا چودھری بنا کر رکھا جاتا تھا، ایک ہو جس کے آرڈر کے اوپر چلیں۔ اسلام نے بھی یہ حکم دیا، تلزم جماعت المسلمین و امامہ، جو مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کا امام ہے، قائد ہے، لیڈر ہے، جب اس کو اختیارات مل جائیں، اس کے پاس پاورز آ جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ۔ یہ شرعی اصطلاح ہے، سمع اور طاعہ، کہ حکمرانوں کی بات کو ماننا۔ اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، یہ حکمران وہ ہیں جو صحابہ جیسے خلافت والے، خلیفۃ المسلمین، وہ حکمران ہوتے ہیں جن کی سمع اور طاعت ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں کرپٹ، چور، دھوکے باز، جھوٹے، مکار، یہ لٹیرے، ان کی سمع طاعت نہیں ہوتی۔
جبکہ ہمیں حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میرا اپنا کوئی کسی سے کوئی حکومت سے میرا کوئی مفاد نہیں ہے، مجھے حکومت سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں ملتا، نہ مجھے کوئی عہدہ منصب ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو اللہ کا دین بتا رہا ہوں، جو امانت ہے میری ذمہ داری ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی منشطنا ومکرہنا وفی عسرنا ویسرنا، حالات اچھے ہوں برے ہوں، تنگی ہو آسانی ہو، ہمیں پسند آئے حکمران کا، نہ آئے ہماری مرضی کے مطابق ہو، خلاف ہو، وعلی اثرۃ علینا، حکمران ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہوں، ہمیں پیچھے کیا جا رہا ہو، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہو، علی السمع والطاعہ وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اگر صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ تمہیں مارے اور تمہارا مال چھین لے، وہ حاکم کی بات ماننا۔ ہاں الا ان تروا كفرا بواحا، ایک بات ہے کہ جب حاکم کے پاس تم یہ دیکھو کہ وہ کافر ہے، اور ایسا کافر جو پکا کھلم کھلا کافر ہوتا ہے، جس کے کفر میں کوئی اختلاف، کوئی شبہ، کوئی ان کے پاس کوئی اپنے دلائل، جیسے آج مسلکی اختلافات ہیں ہمارے، یا ویسے کچھ لوگ شرک اور کفر کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنے اپنے حساب سے قرآن و حدیث سے کوئی شبہات نکال کے لے آتے ہیں، یوں بھی صحیح ہے یوں بھی صحیح ہے، ایک واضح کھلم کھلا کفر، اور عندکم من اللہ فی برہان، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے خاص مضبوط دلیل ہے، طاقت ہے، تو وہاں پر اطاعت سے تم باہر آ سکتے ہو، ورنہ حاکم ظالم ہو، کرپٹ ہو، چور ہو، لٹیرا ہو، اس کے جیسے بھی جرائم ہو، اس کا معنی نہیں کہ حاکم اس معاملے میں صحیح ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا اور میرا سسٹم صحیح سے چلے۔ حاکم کا تو اپنا حساب ہوگا، وہ تو جو ظالم حاکم ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں کتنا مبغوض ہوگا کل قیامت کے دن، وہ ایک الگ قضیہ ہے۔ نہ حاکم کی یہاں پر کوئی عصمت ذکر کی جا رہی ہے کہ حاکم معصوم ہوتا ہے، وہ جو کہے گا جو کرے گا وہ بالکل درست ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اٹھ کے اگر اعتراض کرنا شروع کر دے، کیونکہ ایک ہماری فطرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی منصب پر بیٹھا ہو اس کے خلاف انگلی اٹھانی ہے، انسانوں کی فطرت ہے۔ بہت سی ہم نے اسلامی جماعتوں کو دیکھا، جب ان کو دنیا کے کچھ مقامات پہ حکومت ملی تو چونکہ فطرت میں تھا مخالفت، تو اپنا ہی بندہ آ گیا، اپنی پارٹی کا بندہ ہے، لیکن حکومت کی مخالفت کرنا، حاکم کی مخالفت کرنا ہماری رگوں میں ہے۔ تو مصر کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ حاکم کی مخالفت بھی، اپنے ہی حاکم کی مخالفت اسلامی حکومت کا ایک طریقے سے آیا ہے، اور اس کی مخالفت کی گئی، اور اپنے ہی کرنے والے تھے۔ تو یہ شیوہ حاکم کو نصیحت کی جاتی ہے، خاموشی سے جا کر سمجھایا جاتا ہے۔ یہ جو انتشار ہے، یہ جو شور شرابہ ہے، یہ جو غلغباڑہ ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ میں اور آپ بے چینی میں آ جاتے ہیں، بد امنی پھیلتی ہے، انتشار ہوتا ہے، سکون نہیں رہتا، اطمینان نہیں رہتا۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بعض اوقات احتجاج ہو رہا ہے، 4 سے 6 گھنٹے میں وہ راستہ جو 15 منٹ کا ہوتا ہے 2 3 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے۔ ایسا اگر نہیں ہے تو آپ مجھے کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی ہم نے اسلام کے لیے کام کرنا ہے۔ اسلام کے لیے کام ایسے نہیں ہوتا۔ اسلام کے کام کے جو اپنے طریقے ہیں نا، یہ تو اغیار نے ہمیں دیے، میں جمہوریت کی راہ پر ہمیں چڑھا دیا، اس جمہوریت کے اندر ہمیں احتجاج کرنا سکھا دیا، حکمرانوں کی مخالفت کو سکھا دیا، ورنہ شریعت اندر کا حاکم ہے۔ اور یہ حکومت کا یہ جو تصور ہے، جس کو میں نے سمع اور طاعت کا آپ کو پیش کیا، دنیا کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ دنیا کے اندر موجود نہ ہو تو سسٹم چل نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں یہ سسٹم، یہ جو شریعت کی جتنی نصوص میں نے ابھی تھوڑی بہت پیش کی، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ صحیح مسلم میں کتاب الامارہ بھرا پڑا ہے، صحیح بخاری میں حدیث بھری پڑی ہیں، جو ہمیں نہ سنائی جاتی ہیں نہ ممبروں سے بیان کی جاتی ہیں۔ ہمارے ایک انتشار کی فضا ہے، بس حکمران غلط ہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ان احادیث پر عمل ہوتا ہے، دنیا عمل کرتی ہے، امریکہ عمل کرتا ہے، یورپ عمل کرتا ہے۔ کب؟ وہ ایک قاضی کو رکھتا ہے، ایک جج کو، جج جو فیصلہ دے دے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا، اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، جج سے بدتمیزی نہیں ہو سکتی، جج کے خلاف آپ کہیں احتجاج نہیں کر سکتے، نعرے بازی نہیں کر سکتے جج نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا۔ جج کسی پارٹی کو بین کر دے، کسی کا پارٹی کو ختم کر دے، کوئی اٹھ کر شور شرابہ غلغباڑہ نہیں کر سکتا، اور نہ کرتا ہے۔ سسٹم میں نے اجازت ہی نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ ہر شخص چاہتا ہے اپنی خواہش، میری مرضی کے مطابق، میری منشا کے مطابق، میرا فائدہ جس میں ہے اس کے حساب سے پورا زمانہ چلے، پوری قوم اس حساب سے چلے، میں جو چاہتا ہوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے حکومت ملنی چاہیے میرے۔ اب یہ جو سسٹم ہم نے قاضی کو دیا ہے نا، جو پاورز اس کو دیے، جو احترام اس کا رکھا ہے، جو مقام اس قاضی کو دیا ہے، شریعت نے کہا تھا یہ حاکم کا ہے، یہ حکومت کا ہے۔
یہ معنی نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے، وہ جج سے فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، جج کی رائے بالکل درست ہوتی ہے. مسئلہ یہ کہ سسٹم چلانا ہے تو اس کی بات کو ماننا پڑے گا. اس کے خلاف ہر کوئی نکل کے اگر تماشا کرے گا تو سسٹم تباہ ہو جائے گا. اور یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ سسٹم یہی ہے جو آپ اور میں امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں. جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ اچھا ہو برا ہو، اس کو بھی تو ضرورت تو ہوتی ہے نا سیٹ کی، اس کو بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا رعایا کی. اس کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لے دے کے تو وہ حفاظت کے سسٹم بنانے پڑتے ہیں. اس لیے للہ فی اللہ ان باتوں کو سمجھیں، کوئی تماشا نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ان چیزوں کو ایک تماشا اور مذاق بنا دیا گیا. لبرل الگ، دینی مزاج رکھنے والے الگ، ایک انقلابی سوچ، ایک حکومت کے خلاف مستقل. یہ دین کا اصل تو مقصد ہی حکومت پلٹانا اور حکومت گرانا اور حکومت حاصل کرنا. دین کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اسی کے لیے جہاد ہے، اسی کے لیے حکومت ہے، اسی کے لیے عبادات ہے، اسی لیے ہم ہیں. یہ ساری چیزیں کہ ہمیں امن و سکون اور استقرار نصیب ہو سکے. یہ شریعت کا اصل مقصد تھا جو ہمیں سمجھ میں نہ آ سکا. اسی مقصد کے تحت یہ خاص طور پر جب جنگیں ہوں، جب معاملات آگے بڑھ جائیں، معاملات تتر بتر ہوں، تو ان کے اندر شریعت نے ایک تعلیم ہمیں اور دی، اور وہ ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ إِذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ شرعی حکم ہے. جو بات میں اپنی زبان سے نکالتا ہوں، جو تبصرہ میں کرتا ہوں، جس کے متعلق جو بات کہتا ہوں، وہ سب نوٹ ہوتا ہے. کون صحیح، کون غلط، کون حق پہ، کون باطل پہ، کون شہید، کون غیر شہید، کون کیا، یہ سب نوٹ ہو رہا ہے. جنگوں کے دنوں کے اندر خاص طور پر خبروں کو پھیلانا، نشر کرنا، یہ بڑا خطرناک کام. لیکن ہم جب بتاتے ہیں کہ صحابہ کے مابین جو اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئیں، ان میں منافقین بھی تھے، ان میں یہودی بھی شامل تھے. جب صحابہ نے آپس میں صلح کرنے کی کوشش کی تو ادھر سے جو خائنین تھے دونوں جانب سے، انہوں نے حملے کیے، اور ان کے حملوں کے بعد ان کو لگا کہ حملے کرنے والے اپنے ہی مسلمان ہیں، اور اس چکر میں جنگیں برپا ہوئیں. اس چکر میں مسلمان آپس میں دھوکے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے. آج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بہت سے ملکوں پہ حملہ ہوتا ہے اور پھر خبر میں آتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، پتہ نہیں کس نے کیا ہے. سن رہے ہیں نا آج کل خبریں آپ. یہ جب ہم صحابہ کے متعلق یہ باتیں بتاتے تھے تو لوگ کہتے تھے نہیں جی یہ تو انہوں نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے چندے کی، مولوی لوگ تو چندہ کرنے کے، یہ ان کو بس صحابہ کو بابا بنا کے انہوں نے معصوم بنا کے رکھا ہوا ہے. صحابہ معصوم نہیں ہے، لیکن صحابہ ایک عزت دار شخصیت ہے. ان کو عزت میں نے اور آپ نے نہیں دی، اللہ رب العالمین نے دی ہے. اور جو اس عزت کو تسلیم نہیں کرے گا، جو ہضم نہیں کرے گا، وہ آدمی خود مردود ہوتا ہے. اس کو اللہ کیسا ذلیل کرتا ہے وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کے اولیاء کے ساتھ جو شخص دشمنی کرتا ہے، ان صحابہ جیسی شخصیات کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس کو اللہ کہاں کیسا ذلیل اور رسوا کرواتا ہے، یہ بھی آپ کو آج کل نظر آ رہا ہوگا. بہرحال رمضان میں ان موضوعات کو بیان کرنا سچی بات ہے دل نہیں کرتا، مقصود نہیں ہوتا، لیکن حالات نے مجبور کیا ہے، ہماری ذہنی پستی نے مجبور کیا ہے کہ جو جنگوں کے حالات میں انسان کو خبریں پھیلانے سے شریعت نے روکا ہے بغیر تصدیق کے. جب تک انسان نے آنکھوں سے دیکھا نہ ہو، پتہ نہ ہو، یا سچی خبر ہو پھر بھی اس کو پھیلانے سے پہلے انسان یہ 100% دیکھے کہ اس کو نشر کرنے سے کہیں مسلمانوں کا نقصان تو نہیں ہوگا. سچی بات کو پھیلانے سے کہیں مسلمانوں کے اختلافات کے اندر یہ چیز مزید پھیلے گی تو نہیں، بڑھے گی تو نہیں. یہ سارے مقاصد شریعت ہے. اور اس کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو ہمارے کرنے کی ان دنوں میں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ بلا وجہ ان فضول چیزوں میں نہ پڑیں، آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ عبادت کریں. تو لوگ طنز کرتے ہیں، نہیں یہ نہیں مولویوں، تم لوگوں کو کیا پتا، دنیا کی سیاست میں جب تک تم لوگ نہیں پڑھو گے، دنیا کی سیاست نہیں چیک کرو گے، تمہیں کیا تمیز. میرے بھائی دنیا کی سیاست ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، میں اپنی حیثیت میں کیا کر سکتا ہوں مجھے بتائیے. میرا فائدہ کس میں ہے؟ میری دنیا اور آخرت کا فائدہ کس میں ہے؟ میری دنیا اور آخرت کا فائدہ اس میں ہے جو رب العالمین نے حکم دیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے. اور اگر جہاد بھی ہو نا، جنگ میں بھی ہو، تو سنیے رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو جب دشمن سے بھڑ جاؤ، سامنے دشمن کھڑا ہے، ان سے ملاقات ہو گئی، سامنے بالکل میدان میں ہو، اب ڈٹ کے کھڑے ہونا، اب بھاگنا نہیں ہے جو میں بات شروع میں کر کے آیا ہوں. لیکن اس موقع پر اس میدان جنگ میں بھی اگر اللہ، حالانکہ تم جہاد کر رہے ہو، اپنی جان لے کر ہتھیلی پر کھڑے ہو، کسی وقت بھی جان جا سکتی ہے، کسی وقت بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو سکتے ہو. یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم دوسری عبادات کو چھوڑ دو
یا دوسری عبادات کو حقیر سمجھو گے، جی میں تو مجاہد ہوں، میں جہاد کر رہا ہوں، باقی تو یہ جو ٹھیک ہے چھوٹی موٹی عبادتیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میدان جہاد میں بھی فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے دیکھو اللہ کا ذکر کرنا میدان جہاد میں. مجاہد ہو لیکن زبان پہ اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ اگر مجاہد کو حکم ہے تو میں اور آپ جو صائمین ہیں، جن کے بارے میں ویسے ہی روایات میں ہے کہ اعظم الصائمین وہ ہیں، ان اعظم الصائمین اجرا اکثرهم ذکرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر وہ صائم جس کو سب سے زیادہ اجر ملتا ہے، وہ روزے دار جو سب سے زیادہ جس کا آپ کہیں کہ اس کا روزہ عظیم ہے. آپ اس وقت ہم سب تقریباً روزے سے ہوں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے. ہم میں سے کس کا روزہ افضل ہے، کس کا نہیں، کس کو زیادہ اجر ملے گا، کس کو نہیں، سب رکے ہوئے. کوئی کچھ نہیں کھا رہا، کوئی کچھ نہیں پی رہا، کوئی اپنا روزہ نہیں توڑ رہا، لیکن اجر ہم سب کا برابر نہیں ہوگا. اجر ہم سب کا برابر نہیں ہوگا. اعظم الصائمین اجر وہ ہے جس کی روزے کے اندر اللہ کا ذکر زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاد میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر روزے میں بھی ہے. واقعی الصلاۃ لذکری، نماز تو ہے ہی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. تو یہ جو جب بات کی جاتی ہے کہ انسان کو بلا وجہ کے تبصرے اپنی زبان کو ایسے معاملات میں چلائے کہ کل اللہ کے سامنے اس چیز کو ثابت نہ کر سکے، اس چیز کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کر سکے، اس سے بہتر ہے انسان کو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تلاوت کرے، جو کرنے کا کام ہے، اپنے رب کی یاد میں مشغول رہے. اس سے میں اپنی ذاتی طور پر اپنے ذاتی حیثیت میں بات کروں تو مجھے فائدہ ہے میری دنیا اور آخرت کا. میری حیثیت میرے لیے واضح ہو. اور آخری چیز جو ان سارے معاملات کے اندر ہم عام طور پہ غافل رہتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہوتی، جو سمجھنا چاہیے، جو بڑی قیمتی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ امریکہ کر رہا ہے، ایران کر رہا ہے، فلاں ملک ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملات ہیں، وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، وہ اس کے پاس بڑا اسلحہ ہے، وہ بڑی طاقت ہے، وہ سپر پاور ہے، وہ یوں کر رہا ہے، اس کی اسٹریٹجی یہ ہے، یوں ہوگا آگے چل کے، یوں ہوگا، اس جنگ کے نتائج یہ ہوں گے، فلاں برباد ہو جائے گا، فلاں تباہ ہو جائے گا، یوں نکلے گا. میرے بھائی ایک بات یاد رکھیے، بارہا قرآن مجید میں ایک چیز ذکر کی جاتی ہے، اور وہ ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. ہر چیز کا خالق بھی وہ ہے اور ہر چیز کی اس نے تقدیر مقرر کی ہے. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وہ آسمانوں کے اوپر ہے اور وہیں سے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. وہ اللہ احکم الحاکمین ہے. یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، اس کی ترتیب سے ہوتی ہیں، اس کی تدبیر سے ہوتی ہیں، اس کی سیٹنگ سے ہوتی ہیں. اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کا آرڈر ہوتا ہے، جو ارادہ کونی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ اپنے دل میں رعب اور خوف رکھنا کسی ایسے انسان کا، کسی ایسے حکومت کا، کسی ایسے اسلحے کا کہ بس اس کے آگے انسان کو سر جھکا لینا چاہیے، انسان کو اس کے آگے جھک جانا چاہیے، انسان کو اس کے آگے کچھ بولنا نہیں چاہیے، یہ ایک مومن کو اپنے دل میں کسی کا ڈر اور خوف اللہ کے علاوہ رکھنے کی ضرورت ہے. فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، بھائی ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر مومن ہو تو. یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے. تو اپنی سیٹنگ اپنی جگہ ہوتی ہے، صلح ہوتی ہے، سیٹنگ ہوتی ہیں، تدبیریں ہوتی ہیں، معاملات طے کیے جاتے ہیں. جو میں پورے خطبے کو میرے سامنے رکھیں شروع سے، لڑائی اصل میں نہیں ہے، اصل تو امن و امان ہے، لیکن جنگ مسلط ہو جائے تو پھر چھوڑنا بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں کے اندر رہتے ہوئے ڈرنا اللہ سے ہے. تدبیریں اس کی ہیں، فیصلے اس کے ہیں، اس کے فیصلوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کے اندر کہیں بھی یہ مت سمجھیے کہ اللہ رب العالمین غافل ہے یا اس کے فیصلوں کے بغیر یہ معاملہ ہو رہا ہے. اپنے ایمان کو کہیں بھی کمزور نہ ہونے دیں. اور جب یہ اللہ کی طرف سے ہے، اب آپ اور میں یہاں جو بیٹھے ہیں یہ مانتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. اب مجھے بتائیے، میرے تبصروں سے، میرے کہنے سے، میرے سوچنے سے، میرے باتیں کرنے سے ان عالمی حالات کے اندر میری باتوں سے کوئی فرق پڑے گا؟ میری طرف سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو میں بولوں، میں کہوں، میں مشورہ دوں، میں رائے دوں، میں تبصرہ کروں. اگر میرے کہنے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میری ذاتی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اپنی حیثیت کو بھی سمجھوں. جب میری کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد مجھے کرنا یہ چاہیے کہ جس کا اصل مقام ہے،
جو اصل تدبیر کرتا ہے، جو اصل فیصلے صادر فرماتا ہے، اس کا ذکر کروں، اور سب سے اہم ترین اس سے دعا کروں، جو میرے کرنے کا کام ہے۔ میں اس وقت لڑ نہیں سکتا ان عالمی حالات میں جا کر، نہ میں کوئی ثالثی کر کے صلح کرا سکتا ہوں، نہ میں کسی کو کوئی میزائل فراہم کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی فیصلے کر سکتا ہوں۔ اپنی حیثیت، اپنی ذاتی حیثیت کو سمجھوں۔ میری ذاتی حیثیت میں اپنے اصل مالک الملک سے التجائیں کر سکتا ہوں، اس سے راز و نیاز کی باتیں کر سکتا ہوں۔ اور انبیاء نے یہی کیا، انبیاء نے سارے کام کیے، اللہ سے دعائیں کی۔ جنگ سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی۔ سب سے پہلے مارکے کے اندر جو رمضان میں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک ہوئے تھے، غزوہ بدر، جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات جس کے اگلے دن مارکا کے آغاز ہونا تھا، وہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں گزری تھی، اور اتنی شدت کے ساتھ دعائیں کی تھیں، اتنی آہوزاری کے ساتھ دعائیں کی تھیں، حالانکہ یقین تھا اللہ کے وعدے پہ کہ اللہ کا دین غالب آئے گا۔ جو بشارتیں آپ خود سنا کر آئے تھے، یہ مکہ کے اندر ہی بشارت آپ نے دی تھی کہ یہ جب حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ آری لا کر بندے کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کا یہ دین، یہ امر پہنچ کر غالب ہو کر رہے گا۔ صنعاء سے، یمن سے ایک عورت تنہا چلے گی، حجاز آئے گی، اور اس کو کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، اتنا امن و امان ہوگا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ ذرا جلدی چاہتے ہو نتائج کو کہ کب ہوگا کب ہوگا۔ یہ بشارتیں خود مکہ میں دے کر آئے تھے، تو مدینہ کے اندر بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دل میں گھبراہٹ نہیں تھی کہ اللہ کا دین مٹ جائے گا، اللہ کا دین ختم ہو جائے گا۔ یہ گھبراہٹ نہیں تھی، یہ پریشانی نہیں تھی، لیکن ادب تھا، اور وہ ادب یہ تھا کہ جس اللہ کی تدبیریں ہیں اس اللہ کو ہمارا مانگنا پسند ہے۔ یہ کبر پسند نہیں ہے کہ دعاؤں سے کیا ہوگا، دعاؤں کی حقارت یقین جانیے یہ ایمان پہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی عاجزی، میرا اور آپ کا فقر، میری اور آپ کی اپنی محتاجگی ظاہر کرنا، اپنی لاچاری اور بے بسی اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت بیان کرنا، یہ رب العالمین کو پسند ہے، اور ان موقعوں پر یہ چیز بڑی مفید رہتی ہے۔ تبصروں سے، باتوں سے، اور ان عبادتوں کو حقیر جاننا، کمتر بتانا، یہ تبصرے کرنے والے، بتانے والے، یقین جانیے بڑا دل دکھتا ہے۔ مصیبت تو ہماری تھی نا، ٹیکنالوجی ہم نے حاصل نہیں کی، اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ دنیا کی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوتے۔ غلطی تو ہماری تھی، لیکن وہ بھی جب ہم بیان کریں کہ جی اللہ، دعا، ذکر، تدبیر، تو وہ بھی تانا ہمیں ملتا ہے کہ جی ان سے کون سی جنگیں جیتی جاتی، کون سے تمہاری دعاؤں سے امریکہ تباہ ہو جائے گا، ہونا ہوتا تو آج تک ہو چکا ہوتا۔ یہ دعا کے اوپر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے، یعنی اللہ عاجز ہے نعوذ باللہ کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ جملے بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے۔ یہ میں آپ کی اور اپنی ہمدردی کے لیے بات کر رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی طنز طعنہ کرنا مقصد نہیں ہے، صرف بتانا اتنا مقصد ہے کہ آپ اور میں اپنے عقیدے ایمان کی فکر کریں۔ ان جنگوں کے اندر، اس رمضان کے مہینے کے اندر اپنے ایمان کو، اپنے وقت کو ان چیزوں میں ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز بھی جنگ کا دعا سے کرتے تھے، دوران جنگ بھی اللہ کا ذکر ہوتا تھا، نماز کی پابندی اپنی جگہ پر تھی، وقت پہ ہوتی تھی، با جماعت ہوتی تھی، باوجود اس کے کہ سامنے دشمن ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ نماز اس طریقے سے پوری ہو جائے دوران جنگ، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اس انداز میں جب جنگ کے دوران چلتے پھرتے، بھاگتے دوڑتے، جس طرح صفے بنے دشمن کے سامنے نماز پڑھو، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب یہ نماز اپنی پوری کر لو، پھر بھاگتے دوڑتے، چلتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، دوران جنگ بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو۔ اور جنگ ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ، حمد، تعریف اگر کسی کی کرتے تھے تو وہ رب العالمین ہی ہوتا تھا۔ اس میں کسی دنیا کے مفاد پرست انسان کو سامنے آ کر اپنی تعریف کے ڈنکے بجوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اپنے ایمان کی سلامتی کیجئے، اپنے رمضان کو، اپنے وقت کو قیمتی جانیے۔ یہ آپ کا رمضان ہے، یہ آپ کا وقت ہے، یہ آپ کی آخرت ہے، آپ کی اپنی قبر ہوگی، آپ کا اپنا نامہ اعمال ہوگا۔ اس میں نہ امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، نہ ٹرمپ کھڑا ہوگا، نہ کوئی اور دنیا کی طاقت آپ کے لیے کھڑی ہوگی آگے۔ آپ کو اپنے کیے کا جواب خود دینا پڑے گا، اپنے کہے کا جو کچھ زبان سے ادا ہوا ہوگا، نوٹ ہوا ہوگا، اور کل قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔